بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کو ایک اور کریکٹر چھوڑ گیا ہے اور وہ کریکٹر بڑا نعرے نعرے مارتا ہے لیکن بھائی نے استعفیٰ دیتا ہے۔ یہ سارا ایشو ہے جس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ کے سامنے ایک تصویر چل رہی ہے اور یہ تصویر جو ہے اس میں آپ کو پاکستان کے اندر جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، یعنی شہباز شریف صاحب، ان کے ساتھ کھڑے ہیں مراد علی شاہ صاحب، ان کے ساتھ کھڑے ہیں جناب علی امین گنڈاپور صاحب، یہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ ان کے ساتھ ایک اور وزیر اعلیٰ، خاتون وزیر اعلیٰ جو پاکستان کے اندر کسی بھی صوبے کی پہلی وزیر اعلیٰ ہیں، جناب مریم نواز شریف صاحبہ کھڑی ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں جناب سرفراز بھوکتی صاحب۔ یہ تصویر جو ہے یہ پارلیمانی جمہوریت کے حوالے سے ایک انتہائی خوبصورت تصویر ہے اور کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے، لیکن اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے، اگر پاکستان جو ہے اس کو آگے بڑھانا ہے تو یہ واحد طریقہ ہے کہ سارے مل بیٹھ کر مسائل کا حل نکالیں اور اپنے اپنے سیاسی نظریات کو اپنے پاس رکھیں، ان کے ساتھ چلیں، ان کے ساتھ کھڑے رہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک ایجنڈا رکھیں، سارے ایک پہ اکٹھے ہو جائیں اور وہ یہ کہ پاکستان کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ تو ہے وہ اچھی پپو پیاری بات جو کہ ہر پاکستانی سننا چاہتا ہے، بشرطے یہ کہ وہ یوتھیا نہ ہو۔ لیکن یوتھیا پائن تن پتہ وکری ٹیپ دے کریکٹر نے، ان کا اپنا ایک مزاج ہے اور وہ مزاج جو ہے وہ عمران خان نے بہت زیادہ خراب کیا ہے، جلتی پہ تیل ڈالا ہے۔ لوگ پہلے ہی وسائل کی کمی کا شکار ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ان کا رویہ جو ہے وہ احتجاجی ہوا ہے اور اس کے اوپر عمران خان جو ہے وہ تیل چھوٹی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لہذا وہ آگ بھڑکتی، خاص طور پہ نوجوان طبقہ جو ہے بھائی جس لئے گھر چ بھوک پئی ہوئے، کھان روٹی نہ ہوئے تے اس تو بعد پھر کوئی جو ہے عقل اور علم کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ حالانکہ حالات بدلے صرف عقل اور علم اور محنت کے ساتھ ہی جا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں بہت کم ہوتے ہیں جو اس طرح توجہ دیتے ہیں۔ اب میں نے اس تصویر سے آغاز کیا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے ایک شخص ایسے کھڑا جیسے وہ کوئی گن مین ہوتا ہے، ایسا نہ ہاتھ پیچھے بن گئے نا، ایسے اٹینشن کھڑا ہے۔ وہ وزیر اعلیٰ کم لگتے ہیں اور کسی انڈین فلم کے ویلن زیادہ لگتے ہیں۔ ان کا نام ہے جناب علی امین گنڈاپور صاحب۔ میں ان کے بارے میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ کسی پانڈے دے ٹکر نہیں گئے۔ کل ان کا ایک ویڈیو بیان جاری ہوا اور اس ویڈیو بیان کے اندر انہوں نے کہا کہ مریم نواز شریف اپنی حیثیت میں رہو، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ تیرے پیو تے پرچہ ہے نواز شریف پر، زرداری صاحب کا پرچہ ہے، وارنٹ نکالوں گا، پولیس بھیج دوں گا، وفاق جو ہے وہ اس طرح کے اختیار نہ کرے، پنجاب والے اپنے اس میں رہیں، اس طرح کی باتیں انہوں نے کیں اور مریم نواز کی گرفتاری کا بھی انہوں نے کہا کہ ہم یہاں مقدمہ درج کریں گے، پولیس پکڑنے کے لیے بھیج دوں گا، پھر بتاؤ کیا کرو گی۔ یہ وہ گفتگو انہوں نے کل کی اور ویڈیو بیان ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی نے دسیا تے انہیں دسیا تے انہیں رپورٹر نے دستا تے رپورٹر نے ٹکر چلاتے، نہیں، باقاعدہ اس کی ساؤنڈ بائٹ موجود ہے، اس کی ویڈیو موجود ہے پوری کی پوری، جس میں یہ بھائی صاحب کسی صوفے پہ بیٹھ کر پتہ نہیں کیڑی حالت سے گئے سن، اس وقت یہ ساری باتیں کر رہے تھے اور وہ آئی ہیں مارکیٹ کے اندر آئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو درشنی پروانی ہے نا، یا یہ جو رنگ بازی ہے، یہ ان کا لیڈر ایسے ہی کرتا رہا ہے۔ آپ یاد کیجئے، میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا، 10-11 سال پیچھے، 2013 کے انتخابات سے پہلے بھائی جڑے نے اوے نواز شریف، اوے زرداری، یہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ہوا یہ کہ جناب جب نواز شریف جیت گئے تو پھر میاں صاحب ان کے گھر گئے تے بھائن دی وہی تصویر سارے ذہن جو ہوئے گی، اس طرح شرمائے جس طرح کوئی لڑکی جہاں رشتہ طے ہونا ہوئے نا وہ شرما رہی ہوندی نا بھائن، اس طرح بھائن شرما رہے سن اور بڑے پپو بچے بن گئے نا، ایسے سر سٹ کے تابع دار بن گئے، آگے کھڑے ہیں اور مطالبہ کیا کیا؟ مطالبہ یہ کیا کہ میاں صاحب میرے گھر والی سڑک بنا دیں۔ ٹوٹل مطالبہ ان کا یہ ہے کہ جناب وہ میرے گھر والی آپ سڑک بنا دیں، اس کے علاوہ ان کا مطالبہ کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ پھر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، گل اتنے مکدی نہیں پئی، گل اگے ٹردی پئی، کیونکہ یہ ان کا رویہ ہے۔ یہ پوری کی پوری جماعت جو ہے فرام ٹاپ ٹو باٹم، یہ سارے جڑے رنگ باز ہیں، سارے،
اور ایسی رنگ بازی جو ہے یہ اس چکر باقی دے آئین سو آئین اسی جڑے لاہوری ہیں نا اسی نہیں آتے کیونکہ اسی آپ بڑے رنگ باز ہیں جی. ہمیں ایک منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ اے بھائی جڑا نا ساڈے نال نمبر پا رہا ہے, یہ گیم کر رہا ہے, یہ ساڈا نوسر بازی کے چکر چ پیا. ہم ان ایسے لوگوں کو لاہور کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں نو ہے, یہ بڑی بڑی نو ہے. تو پاجی یہ جڑی نو والی رکھتا ہے نا یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا. ویسے شہباز شریف صاحب یہ بھی ظاہر لاہوری نے, مطلب اندرون شہر کی جمپل نے. نواز شریف بھی یہ بھی ان چکرا تو متاثر ہونے والے کریکٹر نہیں ہے. کوئی اور ہوں گے جو متاثر ہو جائیں گے, سادہ لوگ ہوں گے. سادہ لوگ نہیں ہیں, یاد رکھیے گا. سانوں پتہ لگ جاتا ہے کہ تسی کہڑے چکر چ پے ہو. اچھا اب اگلی بات, لیٹسٹ ترین بات, درمیان میں ساری باتیں میں چھوڑ دیتا ہوں. میں آپ سے جدید ترین جو ان کا ایک یو ٹرن ہے, بلکہ ناک رگڑنا ہے نا, پاؤں میں گر کے ناک رگڑنے والی حرکت, وہ میں آپ کو یاد دلا لگوں. ہوا یہ کہ الیکشن ہوئے 8 فروری کے, اور 8 فروری کے الیکشنز کے بعد بہت ساری انہوں نے باتیں کی, ساڈا مینڈیٹ واپس کرو. یہ شروع ہوئے جناب 100 سیٹاں تو 100 تو 120 تے گئے, 120 تو یہ ودے 180 تے چلے گئے. مجھے تو ڈر پڑ گیا تھا کہ یہ 266 سیٹیں نہ مانگ لیں گے, ساری ساڑیاں نے تو یہ سارے ہرے. حالانکہ ان کے پاس 180 کینڈیڈیٹ نہیں تھے قومی اسمبلی کے. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, آپ چیک کریں سندھ کے اندر انہوں نے کتنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے, بلوچستان میں کتنے کھڑے کیے تھے, کے پی کے میں تھے, پنجاب کے سارے حلقوں میں ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں تھے. ٹھیک ہے, لیکن بہر پھر میں اگلی بات کرتا ہوں آپ سے, اور میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب یہ جب انہوں نے 8 فروری کے الیکشن کے اوپر رولا پانا شروع کیتا تو ادھر سے مولانا فضل الرحمان بھی وہ والی کھنڈ نہیں لبھی یا وہ گڑ نہیں لبا جس چکر بھائن جڑے ہے سر. ہوتا ہے بندے کی امید نہیں پوری ہوتی, لوگوں نے نہیں ووٹ کیا یار, بات ختم. مولانا کا شکوہ جو ہے وہ اگر بنتا ہے تو پہن بنتا ہے عمران خان کی پارٹی نہ, کیونکہ وہاں پر عمران خان کی پارٹی جیت گئی جہاں سے مولانا نے جیتنا تھا. مولانا کے بندوں نے پنجاب سے تو جیتنا نہیں تھا, مولانا کے بندوں نے سندھ سے بھی نہیں جیتنا تھا, مولانا کے بندوں نے کہاں سے جیتنا تھا, یا کے پی کے تھا یا بلوچستان تھا. وہ کے پی کے جو پہن علی مین گنڈا پورا آ گیا مولانا نے, تو مولانا کا شکوہ تو انہوں نے بنتا ہے نا. لیکن چونکہ یہاں پر مفادات سانجھ ہوتے ہیں تو سارا کچھ سانجھ ہو جاتا ہے. اب ہوا یہ کہ جناب مولانا صاحب کے اوپر پیار آنا شروع ہو گیا عمران خان کو, اور اسد کیسر صاحب جو ہمارے سابق سپیکر ہیں وہ مولانا کے گھر چلے گئے, جس کو کہتے ہیں نا اوے ڈیزل, یہ کہتے تھے عمران خان صاحب. میں نہیں کہہ سکتا, مولانا صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہے, اور ظاہر ہے کہ میں ایک صحافی ہوں, میرا تو نہیں بنتا اس طرح کسی کا بھی نام رکھنا. میں تو صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ یہ مولانا صاحب کو مولانا ڈیزل کہا کرتے تھے, اور پھر اکثر تو ڈیزل ہی صرف کہنا سی. ٹھیک ہے, اب وہ جو ہے نا مولانا صاحب ان کے گھر یہ چلے گئے اپنی گڈی ڈیزل پوان لی. علیم وہ اسد کیسر صاحب عمران خان کے کہنے کے اوپر گل ایسے بھی نہیں مکی پائے, گل ایس تو آ گئی, گل ایسے آ گئی کہ ابھی کل کی بات ہے, جو صحافی عدالت میں کوریج کے لیے جاتے ہیں, جیل کے اندر عدالت لگ رہی, عمران خان کا وہاں پر ٹرائل چل رہا ہے, 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے شاید, اس کیس میں ٹرائل چل رہا ہے. تو وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں ان سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو 23 مارچ کے جلسے کی دعوت دی ہے, وہ آئیں گے نہیں آئیں گے یہ مجھے نہیں پتا. یار یہ بات کہتے ہوئے نہ ان کی زبان لڑکھڑائی, نہ اس میں بل آیا, نہ ماتھے پہ پسینہ آیا, اسی اعتماد اور اسی آنکھوں میں جو ہے مسکراہٹ, یا کیا کہنا چاہیے کہ ایک اپنے پن کے ساتھ انہوں نے مولانا صاحب کا ذکر کیا, جس مسکراہٹ اور اپنے پن کے ساتھ وہ کسی دور میں جوید ہاشمی کا ذکر کرتے تھے, یا اسی اعتماد کے ساتھ انہوں نے مولانا صاحب کو اپنا کہا جس اعتماد کے ساتھ وہ اسے ڈیزل کہتے تھے. تو یہ جو رنگ باز گروپ ہے نا, یہ جو تحریک انصاف جس کا نام آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے, یہ رنگ باز گروپ سارے کا سارا اسی طرح کرتا چلا آتا ہے. ابھی کل اے پولیس بھیج رہا سی اے جڑا بھائی کے پی کے والا, ٹھیک ہے, اور آج پپو بچہ بن گئے اجلاس کے اندر بیٹھا ہوا ہے. بھائی نے پولیس نال لے کے آنی سی, اور وہاں پر وزیر اعظم بھی تھا, وہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تھیں, اور جناب کہ زرداری صاحب دے گھر بھی پولیس بھیج دیں گا, یہ بھی کہا انہوں نے.
اندازہ لاؤ ذرا. ان کو کوئی خیال نہیں کہ وہ صدر پاکستان کا عہدہ ہے جہاں پر وہ منتخب ہو کے بیٹھے ہیں. تسی تے سیفر کی کہندے نے بہا کے کی کہندے نے RTS بہا کے وزیر اعظم بنیا سی نا تہاڈا, تے ایویں منہ زبانی والا کام سی نا. ٹھیک ہے, ہے تے باقاعدہ طور پر ووٹ لے کے آئے ہوئے زرداری صاحب, اور تاریخی ووٹ لے کر جیت کر آئے ہوئے. آپ کو کوئی خیال ہی نہیں یار. اور آج پپو بچے بن کے سامنے بیٹھے ہوئے جناب. تو بھائی نے رنگ باز صاحب تسی پولیس نال لیاندے تے مریم نواز نوں گرفتار کر لیندے, شہباز شریف نوں پھڑ لیندے, وزیر اعظم سی, آپ تو ان کے بھائی کو پکڑنا چاہتے تھے. جے تانوں نہیں یقین تے جناب تسی شہباز شریف نوں کہندے چلو بھائی اپنا بھرا پیش کر. پولیس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے پھر وہ کرتے ہیں نا اختیار. تو یہ ٹوٹل رنگ باز ہیں. ان کا ایکچولی صرف مقصد ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, ہم نے پاکستان کے اندر سیاسی اعتماد نہیں آنے دینا. کیونکہ اگر سیاسی فضا درست ہوگی تو معاشی حالات بہتری کی طرف جائیں گے. معاشی حالات بہتری کی طرف جائیں گے تو عام آدمی نوں لبے گی روٹی. جب انسان کو کھانے کو ملنا شروع ہو جائے تو پھر وہ یہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ یار اب میں اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں سوچوں. جب وہ تعلیم کے بارے میں سوچتا ہے وہ کہتا ہے چلو میں وہ گھر بنانے کے بارے میں سوچوں. وہ پازیٹیو تھنکنگ کی طرف اس کا ذہن کام کرنا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کوئی محنت مشقت کی طرف مزید اس کا رجحان بڑھتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. اگر محنت مشقت اور مثبت چیزوں کی طرف لوگوں کا رجحان ہو جائے گا تو عمران خان دے بھائن توڑ پھوڑ دی گل کرتا ہے. آج تک مجھے بتائیں عمران خان نے کبھی کوئی چیز بنانے کی بات کی ہو؟ انہیں جدو گل کی تھی نا انہیں یہ کہتا ہے پھانسی دے دوں گا, آگ لگا دوں گا, جلا کے راکھ کر دوں گا. وزیر اعظم پاکستان تھا اور دنیا بھر میں جا کے کہتا تھا کہ ساڈے ملک سے بڑی کرپشن ہے. اگر کوئی شخص جو اپنے گھر کا سربراہ ہو وہ باہر جا کے اپنے بچوں کے بارے میں, بیوی کے بارے میں, بہن بھائیوں کے بارے میں, ماں باپ کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دے کہ بڑے کرپٹ جے سارے جنے, آپ بتائیں اس کا ارج کوئی رشتہ کرے گا؟ کوئی ان کے ساتھ سلام دعا بھی لینا پسند کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. اس لیے کوئی یار تہاڈے گھر دا وڈا کہہ رہے ہیں کہ تسی سارے چور ہو. تو عمران خان نے اس طرح سے یہ پاکستان کا بیڑا گرک کرنے کی کوشش کی اور اس میں وہ کافی کامیاب رہا ہے. ہماری معیشت کے جو حالات ہیں ایویں نہیں خراب ہوئے. یہ اصل میں ان کا ٹارگٹ ہے. مجھے پھر وہ بات یاد آتی ہے, اگین وہ بات یاد آتی ہے. وہ بات کیا یاد آتی ہے؟ وہ مجھے یاد آتی ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا تھا, جو حکیم سعید صاحب نے کہا تھا کہ بھائی نے اے اٹ باہروں آئی جے, اے ساوش دوجے پاسوں دی ہے. ایک اور ویسے ایک کلپ بھی شیئر ہوا ہے لیکن چلے اس میں اگلے ویڈیو میں بات کروں گا اور وہ میں بتاؤں گا کہ وہ کیا سین ہے. مگر میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے سر ان کی حقیقت. تو نوجوان نسل اور جو آپ کے ارد گرد نیڑے تیڑے جڑے بھی کوئی یوتھیے پیندے ہیں ان کو یہ تصویر دکھائیں. اور میں یقین جانیے یہ تصویر پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. میں ان کی سب رنگ بازیوں کے باوجود یہ کہتا ہوں کہ مل کے بیٹھنا چاہیے. یہ بہت پازیٹیو چیز ہے. یہ یعنی اب ایک اور چھوٹی سی رنگ بازی آپ ذرا دیکھ لیں کیسے یار یہ کریکٹر ہیں. اور ایک رنگ بازی کی انسان کو عادت پڑ جائے نا پھر وہ ہر ایک رنگ بازی کر جاتا ہے. اب حماد اظہر صاحب ظاہر لاہوری ہیں, وہ ان کے والد صاحب میاں اظہر صاحب جیت گئے ہیں. میاں اظہر صاحب ایک اچھا نام مقام رکھنے والے آدمی ہیں, ان کا کاروباری آدمی ہیں, عزت دار آدمی ہیں, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. ساڈے کالج دی بیک سائڈ تے بھائن دی چنگی بھلی جداد سی سنت نگر, ان کے ڈیرے کے اوپر اکثر وہاں سے گزر ہوتا تھا میرا آتے جاتے. تو میاں اظہر صاحب جو ہیں ان کے صاحبزادے حماد اظہر صاحب, اب چونکہ بیڑی یہو جی بہ گیا نا منڈا جا کے, ویسے تو بڑا کیوٹ سا فیس ہے لیکن وہ بیڑی یہو جی بہ گیا اتنے پہ پھر رنگ بازی پھر سیکھ لی منڈے نے. ویسے بھی لاہوریا ہوئے تو یہ کام تو کر ہی لینا بندہ. وہ جناب اس نے کیا کیا کہ ایک کل ایک ریزائن کیا, ایک استعفیٰ دیا, اور اس استعفے میں اس نے لکھا کہ پاجی میں بڑے سوچ سمجھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت چونکہ مجھے گراؤنڈ میں ہونا چاہیے اور گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر مجھے پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے, تو معاملہ یہ ہے کہ میں گراؤنڈ پہ نہیں آ سکتا, تو لہٰذا میں اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے رہا ہوں.
نالوں نے استعفے دی آپ کی لات تھی, ٹویٹ کیا, ٹویٹ آپ کے سامنے چل رہا ہے, اس کو آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے ہو گیا. اب آج کیا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گراؤنڈ میں ہونا چاہیے, میدان میں کھڑے ہو کے عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے. اور کہہ رہے ہیں, اب کہہ یہ رہے ہیں بھائی نے کہ جناب مجھے گراؤنڈ پہ رہ کر ساتھ دینا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ آج ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی چند ہفتے پہلے فیصلہ سنایا تھا کہ کسی بھی مطلوب شخص کو الیکشن لڑنے سے روکا نہیں جا سکتا. اس کے باوجود NA-119 کے ریٹرننگ افسر, نام لکھا ہوا ان کا, بلیک میل کرنے کا ایک نیا طریقہ کار ہے, میرے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے ہیں, ملک میں جنگل کا قانون نافذ ہے. یہ حمادر صاحب کہہ رہے ہیں. یار پائے نہیں تسی کل استعفا دیتا اپنے پارٹی دے عہدیاں کو کہ میں گراؤنڈ سے نہیں آ سکتا. مفرور ہے نا 9 مئی کا, یہ تو سچا جھوٹا مجھے نہیں پتا, یہ تو عدالت میں فیصلہ کرنا ہے کہ جناب ان کو یہ سچی مچی دے 9 مئی دے واقعے میں ملوث ہے یا پولیس نے نہ پایا ہے, یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی, میں تو نہیں کر سکتا. لیکن یہ مفرور ہیں. اب یہ استعفا اس لیے دے رہے تھے, دے دیا بلکہ کہ جناب میں گراؤنڈ پہ آ نہیں سکتا. تو جی تو گراؤنڈ سے نہیں آ سکتا تو پھر یار تو NA-119 کا الیکشن کس منہ نہ لڑے, وہاں پر کاغذ کیوں جمع کرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے کہ آپ لڑ سکتے ہیں نہیں لڑ سکتے الیکشن. میں تو ایک مورل گراؤنڈ پہ بات کروں. جس چیز کو بنیاد بنا کر آپ نے اپنی پارٹی کے عہدوں سے استعفا دیا, اسی چیز کو بنیاد بنا کر آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ حضور اگر آپ گراؤنڈ پہ نہیں آ سکتے تو NA-119 میں آپ عوام کی نمائندگی کیسے کر سکیں گے؟ فرض کریں آپ جیت جاتے ہیں تو پھر کیویں آئے گا؟ رنگ بازی. او پاجی اینا دا گنا نہیں خراب, پورا کمال ہی بگڑیا ہے. اے سارے دے سارے رنگ باز اکٹھے ہو گئے نے اور چنگا ملک کے اندر انہوں نے ایک وہ کیا کہتے ہیں تماشا لگایا ہوا ہے. پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے. یہ ایک پروجیکٹ عمران کے جو بانیان ہیں ان سے لے کر اور ان کے گلی محلے کے کریکٹر تک ہر ایک کو اس کا حساب دینا پڑے گا. آج نہیں, کل نہیں, 10 سال بعد صحیح, لیکن ہوگا ضرور. یاد رکھیے گا ہٹلر بھی اسی طرح کا رنگ باز تھا. ویسے وہ تو بڑا سی, یہ اس کے پیروکار ہیں, اسی طرح کا رنگ باز تھا. پھر ہر ایک نو پوری دنیا کے سامنے کھلو گے, سزاواں ملیاں تو اعتراف جرم بھی کرنے پے سن. میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. آپ دوستوں سے درخواست ہے آپ بھی کہیں, لیکن ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنے ملتے اگلے ولاگ میں.